اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی تخویف دنیاوی ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دعویٰ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دلائل دیتے ہیں۔ دلائل پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، جو مان لیتا ہے اس کے لیے بشارت ذکر ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو تخویف ذکر کی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو پھر تخویف کسے کہتے ہیں کہ ڈرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈراتے ہیں کہ بھائیان اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آئے گا۔ پھر تخویف کی دو قسمیں تھی، تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی۔ تخویف دنیاوی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر میرا عذاب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تخویف اخروی کہ آخرت میں میرا یہ عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں تخویف دنیاوی ہے، ذرا غور کریں گے انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آئے گا۔ اولم یسیروا، کیا یہ نہیں چلتے پھرتے فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کس طرح ہم نے انجام کیا، الذین کانوا، جو ان سے پہلے تھے، الذین، وہ لوگ کہ جو تھے، من قبلہم، ان سے پہلے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا یہ چل پھر کے دیکھ لیں۔ یہ عاد سمود کی بستیاں یہ کوئی دور تو نہیں ہیں، ان کے راستے میں جب یہ یمن کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو راستے میں یمن اور سمود کی بستیاں ہیں۔ ذرا چل پھر کے دیکھو نا کہ ان کا ہم نے کیا انجام کیا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ غیروں کو پکارا کرتے تھے۔ جس طرح آج تم لوگ غیروں کو پکارتے ہو، اسی طرح میرے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، اسی طرح وہ لوگ بھی غیروں کو پکارتے تھے۔ تو پھر ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کیا۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً، دیکھو تو صحیح کہ ان کا کیا انجام ہوا، یعنی ان کے معبودان باطلہ نے ان کو بچایا نہیں ہے۔ نفی شفاعت قہریہ، کہ جب ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے تو یہ ہمارے معبودان باطلہ جو ہیں وہ ہمیں کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ تو ذرا دیکھو نا، یہ عاد کی بستی، یہ سمود کی بستی، ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے جب پکڑا تو کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃً، وہ تو ان سے زیادہ طاقت میں سخت تھے۔ یعنی یہ آج اصل میں بات اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا انسان، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور تکبر کے بنیادی طور پر تین وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تکبر کی جو وجہیں ہیں یہ تو ان میں تم سے زیادہ پائی جاتی تھی، یہ ان میں تم سے زیادہ پائی جاتی تھی، جن کی بنا پہ انہوں نے تکبر کیا تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہ تکبر کی کون سی تین صورتیں ہیں، کون سی وجہ ہے؟ پہلی وجہ، سبب اول کیا ہے؟ فرمایا قوت بدنیہ، انسان کے طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، ہر کسی کے ساتھ لڑتا پھرتا ہے، پہلوان بنا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اپنے آپ میں غرور میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیز، مجھ سے بڑا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو قوت بدنیہ یہ پہلا سبب ہوتا ہے کسی کے غرور کرنے کا۔ تو فرمایا کہ کانوا ہم اشد منہم قوۃً، وہ تم سے زیادہ طاقت میں زیادہ تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم نے پھر بھی ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ دوسرا فرمایا قوت مالیہ، یعنی مال کی کثرت، انسان کے پاس مال آ جائے،
دولت آ جائے تو انسان اپنے سے دوسرے انسان کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اس کو غرور آ جاتا ہے، میرے پاس اتنے بنگلے، اتنیاں کوٹھیاں، میرے پاس اتنیاں سوسائٹیاں، میرے اتنی تجارت، فلاں فلاں، میں اتنا بڑا، اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو دوسرا سبب کیا ہے؟ قوت مالیہ۔ فرمایا وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، ان کا جو زمین میں آثار ہیں وہ بھی تم دیکھ لو، ان کے پاس مال تم سے زیادہ تھا، انہوں نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں وہ آج کی 1400 سال بعد بھی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس طرح کی عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کے عمارتیں بناتے تھے۔ اہرام مصر، اسے 7واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ دنیا آج تک انگشت بدنداں ہے کہ یہ انہوں نے کس طرح تعمیر کیے، کتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ قارون کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پورا ایک لشکر ہوتا تھا، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پورا ایک لشکر چلتا تھا جو اس کی چابیاں اٹھاتا تھا، یعنی کہ اس کی دولت کتنی تھی۔ فرمایا میں نے تو ان کو بھی ختم کر دیا ہے، پھر کس بات کا غرور کرتے ہو؟ تیسری، توکل بر معبودان باطلا، توکل بر معبودان باطلا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے یہ معبودان باطلا ہیں، ہم ان کی نظر نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے چڑھاوے دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے قربانیاں کرتے ہیں، جب مشکل وقت آئے گا تو یہ ہمیں بچائیں گے۔ اللہ کی توحید سے جو وہ غرور کرتے ہوئے نہیں مانتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے بڑے پال رکھے ہیں، 360 بت تو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ معبودان باطلہ ہمیں مشکل سے نجات دلائیں گے، اس بنیاد پہ وہ اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نا، جب میرا عذاب ہوا، جب میرا عذاب آیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ جتنوں کو وہ پکارتے تھے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا، تو معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کسی کو پکڑ لے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا ان کے لیے، لَهُمْ، ان کے لیے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، مِن واق، بچانے والا، واق بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ نفی شفاعت قہریہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، یہ سفارش کر لیں گے، یہ زور سے طاقت سے اللہ سے منوا دیں گے۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ان پہ عذاب آیا تو پھر کوئی نہ بچا سکا، کسی کی سفارش کام نہ آئی، کسی کی شفاعت کام نہ آئی۔ تو دیکھو، غور کرو کہ تم پر بھی جب کوئی وقت آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب دنیا میں عذاب آیا تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، تو جب آخرت میں، جب کہ اللہ کے سوا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا چودھری صاحب وہ میرے ساتھ ہیں، فلاں حاجی صاحب وہ میرے ساتھ ہیں، فلاں وزیر وہ میرا جاننے والا ہے، وزیر اعظم سے میرے ساتھ رابطے ہیں، بڑے بڑے میرے تعلقات ہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں پہ ان کو کوئی نہیں بچا سکا، تو جب قیامت آئے گی اس وقت تو یہ آسرے بھی نہیں ہوں گے، اس وقت تو یہ سہارے بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ انسان کی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی عہدہ قبول کیا جائے گا۔ تو جب سب سہارے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت تمہاری مدد کون کرے گا؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کی توحید کو مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر لو، تاکہ آخرت میں تم جنت کے حقدار بنو اور جہنم سے بچا لیے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔